الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورۃ الزمر آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہاں ان آیات میں انسان کی دو کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو وہ جب انسان موت کی حالت میں چلا جاتا ہے، غمرات الموت اسے کہہ دیں یا سکرات الموت کہہ دیں. تو قرآن میں کہا گیا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی موت کے وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور دوسری کیفیت والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ ان کے بھی نفس تک کا توقع کرتا ہے جو مرے نہیں فی منامها، لیکن نیند کی حالت ہے. تو یہاں پر توقع دونوں کا ہوا ہے، حینا موتها کا بھی اور فی منامها کا، دونوں کا توقع ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں مرے نہیں ہیں. توقع دونوں کا ہوا ہے، دونوں مرے نہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ توقع کے معنی موت ہے، تو اس کے اصل معنی موت نہیں ہے، بلکہ توقع کا معنی، اس کا اصلی معنی اخذ الشیء واقعا، کسی شے کو پورے کا پورا لے لینا، کسی چیز کو موصول کرنا، وصول کرنا پورے کا پورا، اس کو کہتے ہیں توقع. یہ وفا سے مشتق ہے، اور وفا کے معنی ہے پورا کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا، یعنی وعدے کو پورا کرنا، یعنی کسی چیز کی پورے کو پورا کرنا، موصول کرنا، یہ اس کے اصل معنی ہے. لیکن مجازن کے موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے معنی ہی موت کے ہوتے وہ غلط پر ہے. یہ ہر جگہ، ویسے دیکھیں ہر زبان کا فائدہ ہوتا ہے. ہر زبان کے اندر ہر لفظ ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں دیتا. کسی بھی لفظ کے معنی متعین کیے جاتے ہیں اس کے سیاق کلام سے. اس کا سیاق کلام بتاتا ہے کہ یہاں یہ کیا معنی دے گا. لغوی معنی ہر جگہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، سیاق کلام کے ذریعے سے طے کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے یہاں کیا معنی دے گا. اب دیکھیں توقع کہیں موت کے معنی بھی دیتا ہے، ہر جگہ نہیں. جہاں موت کا قرینہ ہے وہ موت کے معنی دیتا ہے. تو یہاں ہماری بحث توقع میں نہیں ہے. ایک بات چلی تو آگے. تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں انی متوفی کا وہ رافع بتائی رہی ہے. اب یہ عبارت بتا رہی ہے کہ یہاں توقع موت کے معنی میں نہیں ہے. انی متوفی کا اس کے معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورے کا پورا اپنے کنٹرول میں لے لوں گا. ورافع بتائی رہی ہے
اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہاں موت کے معنی نہیں آئے. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہیں قیامت کے دن پورے کے پورا بدلہ دیا جائے گا. یہاں توفون جو ہے پورا بدلہ خود بدلہ دینے کے معنی میں آ رہا ہے، موت کے معنی میں نہیں آ رہا. موت کے معنی کر کہاں آئے گا؟ جہاں اس کا قرینہ ہوگا موت کا. تو آپ دیکھیں دونوں کا توقع ہوا ہے. جینا موت یہاں جو موت کی کیفیت میں ہے، اور توقع منا میں ہے، اپنی منا میں ہے جو سویا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں مرا تو نہیں ہے، دونوں زندہ توقع دونوں کا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. اب دیکھیں اللہ نے یہاں قانون بیان کر دیا، اللہ نے یہاں قانون بیان کر دیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. دونوں زندہ ہیں، سویا ہوا بھی جینا موت یہاں بھی، لیکن ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. جس کے لیے اللہ موت کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کے نفس کو، اس کے روح کا انکار کر لیتا، روک لیتا اپنے پاس. تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے والے کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. کتنے عرصے کے لیے؟ یہ روح کا انصاف قیامت تک کے لیے، یعنی روح کو جو اللہ نے قبض کیا ہے اور موت کا فیصلہ ہو گیا، تو اب ان کی روح قیامت تک کے لیے اللہ نے روک لی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ. جس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو انسان کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. یہ اب ذرا یُرْسِلُ انسان، اس کے معنی یہ ہے چھوڑ دینا، کسی چیز کو پکڑا چھوڑ دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام غار ہرا میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے وہی لے کر، تو جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا. تو وہاں پر انسان کا لفظ آ رہا ہے اب چلا. تو بہرحال اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ جس کے لیے موت کا فیصلہ کرتا ہے اسی لوگوں کو روک لیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. ہر نفس کے لیے اللہ نے، ہر جاندار کے لیے یہ قانون رکھا ہے، یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں، عورت کے رحم میں جو بچہ تکوین کے مراحل طے کرتا ہے، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغہ بننے کے 40 دن کے بعد، یعنی 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے. وہ فرشتہ اس کے مطابق اس کی تفصیل لکھتا ہے، نیک ہوگا بد ہوگا یہ لکھتا ہے. پھر فرشتہ اس کے اندر اپنی روح پھونک دیتا ہے. یعنی مضغہ جب 40 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ روح پھونک دیتا ہے. تو ماں کے پیٹ کے اندر جو زندگی ملی ہے، جو جسم تیار ہوا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ نے اس کے لیے قانون بیان کر دیا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون.
یہ جو تمہیں وجود ملا ہے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، یہ تکوین کے مظاہر چاہیے ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی گئی ہے تو پھر اس کے اندر زندگی آئی ہے، اور تو یہ زندگی کا جو قانون ہے ماں کے پیٹ میں تیار ہونے والے وجود کے لیے ہے۔ تم وہ انکم والا داڑھی کا نمبر تم وہ انکم یوم القیامت تم وصول، فرمایا اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، اس کے بعد قیامت کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی دو زندگیاں، 2 موتوں کا قانون اس جلد انسری کے لیے ہے جو دنیا میں تیار ہوتا ہے، اس کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی کے لیے کہا گیا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ 2 زندگی 2 موتوں کا قانون اسی جسم کے لیے ہے۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ روح جو ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے علاوہ ہر سے مخلوق ہے، اللہ خالق کل سے، اللہ ہر سے کا خالق ہے، ہر سے اس کی مخلوق ہے۔ تو روح بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ روح کا معاملہ الگ ہے۔ یہ جو ارواح ہے ہماری، یہ جو فرشتہ ماں کے ذہن میں پھونکتا ہے، یہ ارواح جو ہے یہ عالم والا عالم مرہ کا معاملہ ہے۔ ان کا یہ وہی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عالم والا میں جن ارواح میں انسیت تھی، مانوس تھی یا دوستی تھی، دنیا میں بھی ان کے درمیان دوستی ہوتی ہے۔ یعنی روح جو ہے وہ عالم والا میں ہوتی ہے، اور وہیں سے ماں کے ذہن میں مدغہ میں پھونک دی جاتی ہے، اور جب روح ختم ہوتی ہے، جسم سے اخراج ہوتا ہے، فرشتے روح نکال دیتے ہیں، تو روح واپس اپنے اصل ٹھکانے میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے آئی تھی۔ یہ جسم جو ہے یہ ایک آلہ ہے روح کا۔ اس کو آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں جیسے یہ بلب ہے، یہ بلب ہے نا، یہ بلب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اس میں الیکٹرک آتی ہے، کرنٹ آتا ہے، تو بلب روشن ہو جاتا ہے۔ یہی مثال روح کی ہے۔ جسم ایک آلہ ہے، ایک پنجرا ہے، جب روح اس کے اندر آ جاتی ہے تو جیسے ہی بلب روشن ہو جاتا ہے، ایسے انسان جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے آدم کی مثال دی ہے۔ آدم علیہ السلام جب اس کا پتلا بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا، تو آدم کا وہ پتلا ڈیڈ تھا، بے جان تھا، اس میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، جب اللہ نے روح پھونکی وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ روح پھونک کر اس خاصی بدن میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب موت دیتا ہے تو روح کو جسم سے نکال دیتا ہے۔ جب آدم کے پتلے میں روح ڈالی تو آدم جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور روح جب روح ڈالی گئی تو پھر آدم جو ہے اللہ کے حکم کا پابند
پتلا، وہ جان دوست کا لوٹڑا، وہ جان بدن، یہ مکلف نہیں ہے روح کے بغیر۔ انسان روح کے ساتھ مکلف ہے۔ جب جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو جب آدم کے روح ٹوٹی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور روح کے ساتھ ہی پھر آدم کو پتلے میں شعور آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو ہر چیز کے نام بتا دیے، نام سکھا دیے، یعنی روح کے ساتھ آدم کے اندر شعور پیدا ہو گیا، عقل پیدا ہو گئی، سمجھ پیدا ہو گئی۔ پھر اسی مقدس جسم کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو، فلا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت پہ نہ جانا۔ اب اللہ نے مکلف بنایا، درخت پہ جانے کا پابند کر دیا کہ وہاں نہ جانا، اس درخت سے نہ کھانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آدم مکلف تب ہوا جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی۔ جب تک وہ مٹی کا پتلا تھا، بیرو مکلف نہیں تھا، اللہ نے اس کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ تو یہ کر یہ کر۔ تو دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب روح جسم میں آئے گی تو انسان زندہ ہو جائے گا، ہوش حواس والا ہو جائے گا، اور جب روح نکال دی جائے گی وہ مر جائے گا۔ پھر اللہ نے پورا قانون بیان کیا کہ روح نکلنے کے بعد اس جسم میں اب قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے۔ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعون، دیکھیں موت آ گئی، اب موت میں کیا ہوتا ہے، روح جسم سے نکل گئی۔ اب جو شے یہاں سے نکلی ہے، جو چیز اس بدن سے نکلی ہے، دنیا سے گئی ہے، وہ کیا ہے، روح ہے۔ روح یہاں سے جانے کے بعد اتاروا کرتی ہے رب ارجعون، رب مجھے واپس بھیج دے، واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں واپس جانے کے بعد نیک اعمال کر سکوں، فیما ترکت جسم میں چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہوگا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتا ہے ان سب کے مرنے والوں کے بیچ برزخ ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے درمیان میں ہے روح جسم سے نکل کے گئی، دنیا سے نکل کے گئی، واپس آنا چاہتی ہے اپنے جسم کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب یہ روح واپس جسم میں نہیں جا سکتی، اللہ نے برزخ قائم کرتی ہے إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برزخ جو ہے نا یہ آج ہے، قرآن میں بھی آتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی مرج البحرین ھذا عذب الفرات وھذا ملح الأجاج، دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، دو پانی ہیں، ایک کھارا اور کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے، دونوں کہتے ہیں لیکن دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے درمیان برزخ ہے۔ تو ایک تو یہ برزخ ہے جو دو پانیوں کے درمیان ہے، اور ایک برزخ وہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دو
دو دریا کے درمیان جو برزخ ہے وہ دنیا کے اندر ہی ہے، دونوں پانی دنیا میں ہے، وہ دنیا کے اندر ہے۔ یہاں اس کے لغوی معنی آ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اور ہے، آڑ ہے، لیکن دونوں دنیا میں ہے۔ لیکن یہ جو برزخ ہے جس کا تعلق روح سے، روح کے ساتھ ہے، وہ بھی بڑا ہی بہت اپنی لڑائی ہو گئی ہے، یہ اصطلاحی معنوں میں ہے، یہ برزخ اصطلاحی معنوں میں ہے، لغوی معنوں میں نہیں ہے۔ اب اصطلاحی معنوں میں برزخ کیا ہے؟ لغت کی کتابوں میں آتا ہے الحاجز بین الدنیا والآخرہ، اذا مات الانسان دخل فی البرزخ، جب انسان مر جاتا ہے تو برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے والے کی جو برزخ ہے وہ اصطلاحی معنوں میں ہے کہ یہاں سے برزخ جانے والی پھر واپس نہیں آتی، الی یوم یبعثون۔ تو یہ قانون اللہ نے الی یوم یبعثون کا روح اور جسم کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کے سامنے اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں کر رہا، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی خبر واحد رد نہیں کر سکتی، اخبار الاحاد کے ذریعے سے اللہ کے قانون کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی کوئی دلیل اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو رد نہیں کر سکتی، توڑ نہیں سکتی۔ لیکن دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ کی برزخ کو عجیب طور سے بنایا ہوا ہے۔ یہ طول پرست یہ جب چاہتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی برزخ کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا بننے والا جب چاہتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی برزخ کو چیز پھاڑ کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ اشوری تھانوی لکھتے ہیں کہ میرے دادا جو شہید ہو رہے تھے وہ کبھی کبھار میری دادی کے پاس مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آتے تھے۔ جب اس کا چچا ہوا تو ان کے دادا کہنے لگے ان کی دادی سے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا، اب لوگوں میں اس کا چچا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے حالت چھوڑ دیا۔ دیکھیں اللہ کی برزخ وہ ہے الی یوم یبعثون، تو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ لیکن ان موجودوں کی برزخ دیکھیں، اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے بعد مدرسے دیوبند کے اندر پیسوں کے معاملے میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے بعد ایک دن مدرسے دیوبند پہنچ گئے، شاہ رفیع الدین سے ملے اور کہنے لگے شاہ رفیع الدین محمود الحسن کو سمجھاؤ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ شاہ رفیع الدین کہتے ہیں میری تو حالت خراب ہو گئی، تو سینے میں درد ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اس کے اوپر حاشیہ دیتے ہیں اشرف علی تھانوی اور لکھتے ہیں کہ یا تو وہ مثالی جسم تھا، مولانا قاسم نانوتوی مثالی جسم کے ساتھ مدرسہ دیوبند پہنچ گئے، یا پھر ان کی روح نے تصرف کیا، ان کے جو جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے ان کو جمع کیا اور وہ جسم تیار کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے نزدیک ان کی ارواح روحیں جو ہے وہ تصرف بھی کرتی ہیں، گلے پھڑے جسم کو، بکھرے ہوئے اعضاء کو دوبارہ ایک جسم میں بنا دیتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یا تو ان کی روح نے تصرف کیا اور اپنا جسم تیار کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس
کے اندر کتنے کفر آ رہے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ تکفیر کرتے ہو. بھائی تو آپ تو خود ہمیں تکفیر کی دعوت دیتے ہو، کہتے ہو تو تصرف کر کے جسم بنا لیتی ہے. یہ ایک کفر ہو گیا. دوسرا کفر اللہ کی برکت کو کراس کرنا. اللہ تو فرماتا ہے الا یوم یبعثون، قیامت تک کوئی کراس نہیں کر سکتا. تمہارا مردہ تمہارا مولانا شاہ نانوتوی کراس کر گیا، برکت کو چیز پھاڑ دی. اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد اب زندگی قیامت کے دن ملے گی. مولانا شاہ نانوتوی کو مرنے کے بعد قبر میں پھر زندگی مل گئی. تو آپ دیکھیں کہ کتنے کفر ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں گے نا ان کے کفر کا تو اس قدر کفر نکل آئیں گے کہ آپ اس کو بیان کرتے کرتے تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، ان کا کفر ختم نہیں ہوگا. تو بھائی کوئی ایک مسئلہ ہو تو بیان کرے نا. عقیدے کے مسئلے میں انہوں نے کتنی گڑبڑ کی. اللہ کا قانون ہے اس زندگی کے بعد موت، پھر قیامت کو زندگی دے گا. اس قانون کا کفر ہے. روح لوٹائی جائے گی قیامت کے دن، اس کا کفر ہے. برزخ کو توڑ دیا، اس کا بھی کفر ہے. آپ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ برزخ ہے الی یوم یبعثون. جب روح اور جسم کے درمیان برزخ ہے، روح جسم میں آنا چاہتی ہے نیک عمل کرنے کے لیے، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ روح کو اگر جسم نہ ہو تو وہ کوئی عمل نہیں کر سکتی. یعنی روح کے لیے کہ عمل کرنے کے لیے جسم ضروری ہے. روح کو جنت میں عیش و آرام کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جسم ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہید کو اللہ نے جنت میں جسم دیے. حدیث میں آتا ارواحهم فی جوف الطیر خضر، شہداء کو سبز رنگ کے پرندوں کے جوف میں ڈالا ہے. جب پرندوں کو جوف مل گیا، روح مل گئی، جب روح کو جسم مل گیا تو اس کے بعد پھر وہ کھانے پینے والا بن گیا. یعنی روح جو ہے فی نفس ہی جسم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتی، اس کے لیے جسم چاہیے. آپ دیکھیں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج میں گئے لیلۃ الاسراء میں، تو وہاں آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دراز قد، گندمی رنگ، ان کے بال ایسے، بال بھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان کا رنگ بھی بیان کیا جا رہا ہے، ان کا قد و قامت بھی بیان کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ مجھ سے زیادہ مشابہ ہے. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جسم بھی آ گیا، وہاں جسم دیا گیا. دنیا میں قبر کے اندر جو جسم دفن ہے، یہ جسم تو دنیا میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جو دیگر ہیں ان کو جسم دیے گئے ہیں آسمانوں میں. مرنے والوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ آسمانوں میں جاتی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آدم سے ملاقات کی، میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، رو دیتے ہیں. میں نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام نے ان کے دائیں طرف جنتیوں کی روحیں ہیں، بائیں طرف جہنمیوں کی روحیں ہیں. تو بھائی جہاں روح ہوگی وہی جنت و جہنم بھی ہوگی، وہی عذاب و راحت بھی ہے. تو آپ دیکھیں اس حدیث میں کتنی باتیں آ گئی. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب
کہ جب کوئی روح عالم بالا میں جاتی ہے تو وہاں سے پہلے سے موجود جو روحیں ہیں وہ اس سے کلام کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ تم فلاں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ تو آپ دیکھیں کہ روح یہ کلام بھی کرتی ہے، یہ روح کا کلام ہے نا، ربی جیون روح کا کلام ہے، روح کلام کرتی ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ روح بول رہی نا انسان کی، جب کوئی جسم کو یہی بولے شہید کا، اس کی روح بولتی ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے قوم کو پتہ چل جائے۔ تو روح کا بولنا تو قرآن سے ثابت ہے، اور یہ جو روایات میں آ رہا ہے کہ یہ کلام المیت وهو علی الجنازہ، تو یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ دیواروں میں بھی کان ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا یا خاموش جو دیواریں بھی سنتی ہیں ان کے بھی کان ہوتے ہیں، نہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں نہ سنتی